اسی کہاوت ہے ہاں 5,000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، 5,000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، ان کی آپس میں ہوئی ملاقات، جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5,000 کے نوٹ والے سے پوچھا، اے تم کہاں رہتے ہو، نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں، بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں، ہاں تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5,000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا تم نظر نہیں آتے، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ نا چندے والا اس میں ہوتا ہوں۔ توبہ توبہ، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، وقت پہ نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں حکمران، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہاں تبلیغ محنت ہے ایمان کی، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر میری بیٹری کیا ہو گئی؟ آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بتلائیں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ۔ اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اب آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام۔ او میرے بھائی، جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں۔ کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا، شکاری آ گیا۔ چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں تو حلال ہے، تجھے مارے گا میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی 2000 حلال کے 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔
ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی، جو بات کرے تو سچ بولے۔ وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالن گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، آتی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ۔ ہاں یہ اخلاق ہے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی میں جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں۔ ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے میں بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا۔ فرمایا ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے، ہر ایک کہتا مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ، یہ غیبت، فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا، نا 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 نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں
آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی، یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی۔ کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں۔ ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں لو بھائی۔ ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یا آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں، ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر اس کو ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں، ہاں اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی بھی نرم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے احسان واللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے،
ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ، سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ ہاں، نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں، پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا، ہاں، اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں، آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزه جبزة شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی، اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں، جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں، پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے گنج میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے گنج، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا، ہاں تھا